بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں دا پاپولیشن ایکسپلوژن۔ ہنگر کے بارے میں ہم پہلے ہی جان چکے تھے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا پاپولیشن ایکسپلوژن۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ پکس شیئر کروں گی ہنگر سے ریلیٹڈ۔ جب ہنگر پڑتا ہے، قحط پڑتا ہے، تو اس وقت بچوں کی، لوگوں کی سچویشن کیا ہو جاتی ہے۔ ہنگر ان کینیا آپ دیکھ رہے ہوں گے تصویر میں، بچے دکھائے جا رہے ہیں جیسا کہ وہ ہوپ کرافٹ نے اپنی لکھا تھا گارڈین کے اندر کہ ان کی آنکھیں یوں دیکھ رہی تھیں جیسے وہ بلائنڈ ہوں، اور اس طرح سے نہ ہنس پا رہے تھے نہ بول پا رہے تھے۔ اور 2 ایئر چائلڈ جو تھا، اس کا وزن کتنا تھا؟ ایک نیو بورن سے جتنا آپ کہہ لیجئے کہ وزن تھا، کیا اس کی حالت تھی 2 سال کے بچے کی بھی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر آبادی اسی طرح سے بڑھتی رہی، پاپولیشن کی بات کرتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ شاید بس دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر کھڑے ہونے کی جگہ ہی شاید رہ جائے، اس سے زیادہ جگہ ہمیں نہ مل سکے اگر آبادی اسی تیزی کے ساتھ، اسی رفتار کے ساتھ بڑھتی رہی تو۔ نیکسٹ ہم بات کر رہے تھے پاپولیشن کے حوالے سے ماڈرن میڈیسن اینڈ کنٹرول اوور ڈیزیزز۔ کل ہم نے ملیریا کی بات کی تھی، آج کے چیپٹر میں اگلی دیکھیں گے کہ کیا بیماری تھی، یوز کی بیماری۔ کیا ہوتا تھا؟ اسٹارٹس ایز لٹل ہارڈ پمپل، ایک ہارڈ سا پمپل باڈی پہ بنتا تھا، وچ میں جوائن ٹوگیدر ٹو میک بلوچز، پھوڑے کی شکل اختیار کر جاتا تھا، دین سپریڈز آل اوور دا باڈی فارمنگ السر، اور پورے جسم کے اوپر پھیل جاتا تھا، کینسر کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ مسلز آر ڈسٹرائڈ، مسلز ڈسٹرائے ہو جاتے اس کے اندر، اینڈ بونس ڈیفارمڈ، اور بونس جو تھیں وہ ڈیفارم ہو جاتی تھیں۔ جس طرح سے ملیریا کا علاج نکال لیا گیا تھا DDT کے ایجاد کے ساتھ ہی، اسی طرح سے یوز کی بیماری پینسلین کے ایجاد کے ساتھ، جو الیگزینڈر فلیمنگ نے ڈسکور کی تھی، اس کے ایجاد کے ساتھ یوز کی بیماری آج کوئی جانتا بھی نہیں اس کے بارے میں، ختم ہو چکی ہے۔ یہ پہلے ہوا کرتی تھی، اس طرح سے لوگ مر جایا کرتے تھے اس بیماری کی وجہ سے، لیکن آج اس بیماری کا نام تک جانا نہیں جاتا۔ ہائی برتھ ریٹ ان انڈر ڈیولپڈ کنٹریز۔ اب ہم ایک اور بات کریں گے کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو ڈیولپڈ نہیں ہیں، وہاں پر برتھ ریٹ ہائی ہے، اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں برتھ ریٹ لو ہے۔ وہ کہتے ہیں دا ڈیزائر امنگ انڈیویجولس ٹو مینیمائز دا سائز آف دیئر فیملی۔ یہ کام تو بہت مشکل ہے کہ آپ لوگوں کو کنونس کریں کہ اپنی فیملی کا سائز چھوٹا رکھا جائے، لیکن کہتا ہے یہ بہت ضروری کام ہے۔ ون کپل نیڈ اونلی produce just over 2 children to replace themselves and keep the population at the same level۔ ایک کپل کو 2 بچے ہی پروڈیوس کرنے چاہیے تاکہ پاپولیشن سیم لیول پہ رہ سکے۔ گریٹسٹ پیراڈاکس آف آور ٹائم، کہتا پیراڈاکس کہتے ہیں جی کنٹراڈکشن کو، تضاد کو، کہ تضاد کیا ہے، کھلا تضاد کیا ہے۔ کنٹریز ود بگ ریسورسز، وہ ملک جہاں پر ریسورسز ہیں، وہ بچوں کو، اپنی جنریشن کو، اپنی ساری آبادی کو پال سکتے ہیں، وہاں پر لو برتھ ریٹ ہے۔ جو پور کنٹریز ہیں، جہاں ان کو کھلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، نہ فیسلٹیز ہیں، وہاں پر برتھ ریٹ بہت ہائی ہے۔ تو یہ اپوزٹ سچویشنس ہیں دونوں کنٹریز کے اندر، جو اس وقت ڈیولپڈ ہیں اور جو پور کنٹریز ہیں۔ جو ڈیولپڈ کی لو برتھ ریٹ ہے اور پور کا ہائی برتھ ریٹ ہے، اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی پیراڈاکس ہے، ایک کنٹراڈکشن ہے، ایک تضاد ہے۔ اب انڈر ڈیولپ کنٹری کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جائے، اس کی کیا کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، آپ کس ملک کو انڈر ڈیولپ کہتے ہیں، یہ الگ سے کوسچن بھی آتا ہے بورڈ کے اندر، امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کے تحت وہ ممالک جہاں پاورٹی ہوتی ہے، نمبر آف بیگرز ان سٹیز نظر آتے ہیں، نو فیکٹریز، نو الیکٹریسٹی، ایکسٹریم پاورٹی ان ولیجز، ولیج کے اندر بہت پاورٹی، پور روڈ ہوتے ہیں، ریلوے کا سسٹم خراب ہوتا ہے، فیو ہاسپٹلز، فیو اسکولز، فیو کالجز ملتے ہیں، موسٹ آف دا پیپل آر
illiterate اور ان کے ہاں illiteracy ہوتی ہے, شرح خواندگی بہت کم ہوتی ہے. ایکسپورٹس آر یوزلی را مٹیریل, جو وہ مال ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ را مٹیریل ہوتا ہے, وہ اچھا نہیں, فائن نہیں ہوتا, را مٹیریل وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. ایسے کنٹریز جو ہوتے ہیں انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کہلاتے ہیں. دیز آر دا کیریکٹرسٹکس اینڈ دیز آر ویری امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس ریگارڈنگ بورڈ کویسچن. گیپ ان لیونگ اسٹینڈرڈس. پھر وہ بات کرتا ہے کہ ہمارے لیونگ اسٹینڈرڈ میں بہت گیپ ہے. دا گیپ ان لیونگ اسٹینڈرڈ از باؤنڈ ٹو انکریز, بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ان دا پاسٹ پاپولیشن ہیز ناٹ اونلی بین ریڈیوسڈ بائی فیمن اینڈ ڈیزیز بٹ آلسو بائی وار. پاپولیشن کم کس کس وجہ سے ہوتی تھی؟ فیمن, ڈیزیز اور وار, 3 وجوہات تھیں. کہتا وار بہت بڑی وجہ تھی کہ جس سے بہت سے ملینز لوگ مارے جاتے تھے. وی ہیو دا پاور ٹو ابالش وار, کہتا آج ہم چاہیں تو وار کو ختم کر سکتے ہیں. اف وی ہیو دا ول, اگر ہماری مرضی ہو تو ہم وار کو ختم کر سکتے ہیں. پاپولیشن کم ہونے کا ایک وجہ اور ختم ہو جائے گی. فیمن کنٹرول ہو چکے ہیں, ڈیزیزز پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے, کنٹرول ہو چکی ہیں. آپ ایسی ایپیڈیمک نہیں پھیلتی جو جان لیوا ہوں, کچھ ہیں چند ایک ان کے بھی علاج دریافت ہو چکے. اور تیسری وجہ تھی وار کی, وار کو بھی انسان نے کنٹرول کر لیا, اس پہ بھی اب ان تینوں وجوہات سے اب آبادی جو ہے زیادہ نہیں مرتی. گیپ ان لیونگ اسٹینڈرڈ ہم دیکھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے دنیا کے اندر دو گروپس ہیں لوگوں کے. ون گروپ کنٹینیوز ٹو گیٹ پورر, ایک غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے, ڈاؤن ورڈ آتا چلا جاتا ہے. اور دوسرا گروپ لوگوں کا گیٹس ریچر, امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے. کہتا ہے جب یہ صورتحال دنیا کے اندر پھیلی رہے گی تو اس وقت بھی بہت زیادہ پرابلمس آئیں گی کہ کچھ آبادی جو ہے وہ غریب ترین ہوتی جائے اور کچھ امیر ترین ہوتی جائے. تو دس انکریجز دا پور ٹو میک وار آن دا ریچ. تو یہ چیز غریبوں کو امیروں کے خلاف جنگ پر جو ہے آمادہ کر دے گی, یہ بھی ایک جنگ کی سٹیٹ کی طرف لے جائے گی. ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا. اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے, وقت کی کیا ضرورت ہے؟ ریڈکشن ان برتھ ریٹ کو ریڈیوس کیا جائے, کم کیا جائے. آور امیجیٹ رسپانسبلٹیز کون سی ہیں؟ ٹو کیپ الائیو ایز مینی پیپل ایز وی کین. یہ بھی بہت بڑی ضرورت ہے کہ جتنے لوگوں کو ہم زندہ رکھ سکیں ضرور زندہ رکھا جائے. زندگی کا ایوریج ایج جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے, بڑھنی چاہیے. انسان کی ڈیزیزز پہ کنٹرول ہونا چاہیے اور ایوریج ایج انسان کی زیادہ ہونی چاہیے. ٹو میک ایفرٹس ٹو انکریج دا لمیٹیشن آف فیملیز, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے انکریج کرنا چاہیے کہ لوگ اپنے فیملیز کے سائز کو لمیٹائز رکھیں, چھوٹا رکھیں. بہت زیادہ پروڈکشن نہیں ہونی چاہیے, محدود جو ہے وہ اسمال فیملی ممبرس ہونے چاہیے. یہ بہت بڑی ضرورت ہے آبادی کو کنٹرول رکھنے کے لیے. اس کا ایک دوبارہ سے ریویو دیکھتے ہیں. جو ہم نے چیپٹر شروع کیا تھا ڈیفینیشن آف ہنگر, ہم نے جانی تھی کہ ہنگر ایک لانگ لاسٹنگ سٹیٹ ہوتی ہے. ہسٹری آف فیمنس ہم نے جانی فیرو کے زمانے سے, اور اس کے علاوہ چائنا, رشیا اور دوسرے بہت سارے ممالک میں جو فیمن آیا کرتے تھے ہر 5 سال بعد, ہر 10 سال بعد, سینچری کے اندر 350 فیمن آیا کرتے تھے. اس کے بارے میں پڑھا. ریپڈلی انکریزنگ پاپولیشن ہم نے جانی کہ کرائسٹ کے وقت برتھ سے لے کر آنورڈ آبادی کس طریقے سے بڑھتی چلی گئی. برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ میں کیسے ڈفرینس نکالا جاتا ہے تو ہمیں پاپولیشن گروتھ کا اندازہ ہوتا ہے. کیریکٹرسٹکس آف انڈر ڈیولپ کنٹریز آج ہم نے جانی آج کے چیپٹر کے اندر کہ کیا کیریکٹرسٹکس ہیں ہمارے انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر. اور گیپ ان لیونگ اسٹینڈرڈس ہم نے دیکھا کہ گیپ ہے, ایک گروپ امیر ہوتا جا رہا ہے, ایک غریب ہوتا جا رہا ہے. لیونگ اسٹینڈرڈ سیم نہیں ہے لوگوں کے, اور یہ چیز انہیں جنگ کی طرف لے کر بڑھتی ہے. آور پریزنٹ رسپانسبلٹی کیا ہے کہ نہ صرف موجودہ لوگوں کو زندہ رکھا جائے بلکہ اپنے فیملی کے سائز کو بھی لمیٹائز کیا جائے. اس کے ساتھ ہم اپنی پاپولیشن کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس, تھینک یو سو مچ. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن بائی اینا میکنزی کا لکھا ہوا, جسے ہم نے بڑی تفصیلاً جانا. اس کے جو کویشچن آنسرز ہیں وہ آپ تیار کر لیجئے گا. کوئی بھی ایمبیگوٹی ہوئی تو ہمارے لائیو لیکچر کے اندر آپ کویشچن کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.